دیکھیے یہ بات تو اکثر اہل علم کے نگاہ میں رہتی ہے جی جی کہ جو اعلیٰ درجے کے باصلاحیت لوگ ہیں ان کا تو خیر کیا پوچھنا، جی جی لیکن مدرسے کا جو اوسط درجے کا طالب علم ہو، جی ایسا طالب علم جو عبارت پڑھ سکے، اس کا ترجمہ کر سکے، حاشیہ اور بین السطور پڑھ کے یہ سمجھ سکے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، عام طور سے جو ضمائر کا مرجع ہے اس کو متعین کر سکے، جی اور ترجمہ کرنے پر کسی قدر اس کو قدرت حاصل ہو چکی ہو، بعض مشکل الفاظ میں لغت کا سہارا لے سکتا ہے، جی تو اوسط درجے کی استعداد والوں کے لیے ایک بات مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہندی زبان کے اندر اور انگریزی زبان کے اندر ماشاء اللہ اور فارسی زبان کے اندر بھی جی اوسط درجے کی استعداد حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی ایک زبان کے اندر تھوڑا اوسط سے اوپر کی استعداد حاصل کر لیں جی تو ان کا بہت سارا کام بن سکتا ہے۔ بن سکتا ہے جیسے اگر عربی زبان کے اندر اتنی استعداد ہو کہ وہ اپنی بات سامنے والے کو سمجھا سکے، جی چاہے اس کو سمجھانے کے لیے مختلف پیرائے بیان اختیار کرنا پڑے کہ ایک بات کو اس طرح نہیں تو دوسری طرح سے کہہ دے، دوسری طرح نہیں تو تیسری طرح کہہ دے، کسی بھی طرح سے وہ اپنی ما فی الضمیر کو ادا کر سکے اور اگلا آدمی سمجھ جائے اور اس کی بات کو یہ سمجھ جائے، اور اس کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو کرر یا شیخ کہہ کے یا اور کسی لفظ کے ذریعے سے کہ دوسرے اسلوب کے اندر دوسرے انداز میں اس کو آسان کر کے مجھے سمجھا دیجیے، تو وہ بہت زیادہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، اپنا ذاتی کام بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اور دین کا بہت کچھ کام کر سکتا ہے۔ اگر عربی زبان سیکھتا ہے تو خلیجی ممالک کے اندر، اور اگر انگریزی زبان سیکھتا ہے تو صرف خلیجی ممالک ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ملکوں کے اندر وہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ کاروبار اگر کر رہا ہے تو اپنا رابطے ان زبانوں میں رکھ سکتا ہے، ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک کے لوگوں سے فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے یا دوسرے جو جدید وسائل و اعلام ہیں ان کے ذریعے سے یہ کام کر سکتا ہے، بالکل، اور بہت بہتر کام کر سکتا ہے۔ بے شک۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دشمنان دین کی سرگرمیاں ہیں وہ علماء کرام کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس ان باتوں کا جواب دینے کی اعلیٰ صلاحیت اور اعلیٰ قابلیت موجود ہے، جو اوسط درجے کے علماء ہیں ان کے اندر بھی۔ اعلیٰ درجے کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، صرف مسئلہ یہ پھنس جاتا ہے کہ ہم بہترین ٹھیٹھ ہندی میں ان کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں، یا ان کی بہترین ٹھیٹھ ہندی جو ہے اس کو ہم کما حقہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اگر سمجھ پا رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بول نہیں پا رہے ہیں، اگر سمجھ بھی لیا تو سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ جی جی، ہمارے ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا رہتا ہے، طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ چیزیں ہم صرف تھوڑی سی توجہ سے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ حاصل کر کے ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ جیسے میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم نے ہندی بہت قاعدے سے پڑھا، اور اب وہ ہم ہندی کا ایک صفحہ نہیں لکھ سکتے کما حقہ جیسا لکھنا چاہیے، ہم لکھیں گے تو ماترا کی غلطیاں ہوں گی اور دوسری غلطیاں ہوں گی، اور اس کے اندر جو ہے کس لفظ سے وہ لکھا جائے گا، ش کی جگہ س لکھ دیں گے، س کی جگہ ش لکھ دیں گے، اڑنتو ر والی بات ہے تو اس کو کہیں کا کہیں لگا دیں گے، کہیں اڑنتو ر کی جگہ ہے تو ہم آدھا ر یا پورا ر لکھ دیں گے، تو اس طرح کی غلطیاں صرف اس وجہ سے ہو رہی کہ ہم نے اس کو زندگی کے اندر برتا نہیں۔ اگر ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی کے اندر برتتے تو اس طرح کی پریشانی نہ ہوتی۔ دوسری بات میں حساب کے تعلق سے کہوں گا کہ حساب جو ہے ہم نے پڑھا اور بہت قاعدے سے پڑھا، اور 50 میں 50 اور 51 نمبر حاصل کیے۔ ہم سے مراد ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں نے الجبرا بھی پڑھا، جیومیٹری بھی پڑھا، مربع، مثلث، زاویہ قائمہ، زاویہ منفرجہ، سب کچھ پڑھا، لیکن اب ان چیزوں کو بھول گئے، زیادہ تر چیزوں کو، تمام اوزان و پیمانوں کو ہم نے یاد کیا، لیکن اس کو بھی آج بھول گئے کہ کس کے برابر کون سا وزن ہے۔ اگر اس کو ہم برتتے رہتے تو کاروبار میں ہم کو بہت زیادہ سہولت ہوتی، کہیں خفت اور اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا شرمندگی کا۔ تو کچھ چیزوں کو تو پڑھنے کے بعد ہم نے صرف بھلا دیا، اس وجہ سے ہم اس میں کمزور ہو گئے، اور کچھ چیزوں کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد دو زبانوں کی طرف اور آ جائیے۔ انگریزی تو ہم نے قاعدے سے نہیں پڑھا، بہت معمولی شد بدھ ہے انگریزی کی، اور جو کچھ پڑھا تھا وہ بھی زیادہ تر حصہ نکل چکا ہے۔ لیکن اب فارسی کی طرف آ جائیے اور عربی زبان کی طرف آ جائیے۔ فارسی اور عربی زبان ایک تو وہ ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا،
ایک وہ زبان ہے جو بگڑی ہوئی زبان ہے، وہ بھی اس کا بھی چلن ہوتا جا رہا ہے. جیسے ایک لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں معلیش، میم عین لام یہ شین، جی جو حقیقت میں ما علیہ کا من شیء ہے. بعض لوگ نحنو کی جگہ احنا استعمال کرتے ہیں جی ہیں. تو اس طریقے کے اور بھی الفاظ ہیں. جیسے ہم لوگوں نے دیکھنے کے معنی میں جو الفاظ استعمال کیے تو نظر ینظر استعمال کیا، رأى یرا استعمال کیا، لیکن وہ لوگ بکثرت اشوف نشوف جی یشوف استعمال شوف کرتے آزا ہیں، یا امر کے لیے شوف کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں عربی کے اندر. تو اگر ہم فیس بک یا انسٹاگرام یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے اگر ان لوگوں سے رابطہ رکھیں تو بہت ساری چیزیں جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ہم کو پتہ چلے گا کہ اس کا استعمال کہاں کہاں ہے. ایک لفظ ہم خطرہ استعمال کرتے ہیں اور ایک خاص معنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے. جی ایک عرب نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا لاختن عنقی بالسکین، تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس سے گلا کاٹنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذبح کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی فارسی میں کچھ لوگوں سے سابقہ پڑا تو وہ زبان بھی کافی بدل چکی ہے. اب ہم لوگ کنی بولتے ہیں، اب وہ کی اس کو کہہ رہے ہیں، نون یا غائب ہو چکی ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. تو آج جب کہ دنیا سمٹ رہی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ہم جن چیزوں کو پڑھ چکے سمجھ چکے ان کو برت سکتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم نے پڑھنے کے بعد بھلا دیا اور ایسا بھلا دیا کہ اب ہم چل نہیں پا رہے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے، آنے کی طرف ضرورت ہے بے شک. اور لوٹنے کی طرف ضرورت ہے. اور ہمارا ماضی کیسا شاندار تھا اس کی طرف جھانکنے کی، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. حضرت مولانا ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت مشہور و معروف آدمی ہیں، ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے مولانا عبدالباسط صاحب نے بڑی قیمتی نصیحتیں کی ہیں، آپ کہاں تک اتفاق رکھتے ہیں اور کچھ بڑھانا چاہیں گے؟ بالکل، مولانا عبدالباسط صاحب نے بہت ساری باتیں تجربے کی روشنی میں صحیح طریقے سے اس کو پیش کیا. سچی بات یہی ہے کہ جاننا اور برتنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بے شک. جاننے کے بعد اگر برتنے کا عمل جاری رہتا ہے تو وہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے. بے شک. پھر ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو بہرحال اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں جانی جائیں اس کو برتا جائے، اور جو جاننے کی ضرورت ہے اس کو جاننے کی کوشش کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھی بات. فائدہ اٹھایا جائے اور آنے والی نسل کو بھی بتایا جائے. ہاں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت قیمتی باتیں آ گئی ماشاءاللہ.